آج کے پروگرام میں آپ جانیں گے عمران خان اور جنرل باجوہ کے تعلقات۔ کیا جنرل باجوہ نے عمران خان کو واقعی ہی دھوکہ دیا ہے؟ عمران خان اب اپنی غلطیوں کا اعتراف کیوں کر رہے ہیں؟ مستقبل میں سول ملٹری کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ جانیے آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سامیہ راجپوت۔ ناظرین، میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار عاصم شجاعی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں آج کے سوالات کے بارے میں۔ السلام علیکم شجاعی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کے تعلقات کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، آج کل یہ بڑا زیر بحث ہے۔ بہت سے عمران خان صاحب نے ابھی کل پرسوں جو ہے ایک بیان دیا ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ باجوہ صاحب نے جو ہے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ ابھی آپ کا سوال بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے تعلقات کیسے رہے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب 2011 میں عمران خان صاحب جو ہے ان کا ہاتھ مل گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد پھر جو ہے ایک پلان بنایا گیا تھا، اس کو جو ہے نام دیا گیا تھا عمران، پروجیکٹ عمران اسے کہتے ہیں۔ تو وہ شروع ہو گیا، تو عمران خان صاحب کے جو ہے وہ تعلقات بہت اچھے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جو موجودہ دو پارٹیاں ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اقتدار میں لایا جائے، تاکہ عمران خان صاحب کیونکہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ملک کی تقدیر بدل لوں گا، میں یہاں پر جو ہے روزگار کے انبار لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جی شجاعی صاحب، بالکل یہ عمران خان نے دعوے کیے تھے اس بارے میں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، جو انہوں نے بولا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جی بالکل، یہ دعوے تو کیے تھے، لیکن جو ملٹری نے ان کا بڑا سپورٹ دی۔ آپ نے دیکھا نا، اب وہ جو جنرل باجوہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ ذرا پیچھے جائیں، جب یہ 2014 کے جو دھرنے ہوئے تھے تو اس وقت باجوہ صاحب جو تھے وہ ان کے بالکل ساتھ تھے اور انہوں نے بالکل ساتھ دیا، اور پھر ایون ان کی جو حکومت تھی 3.5 پونے 4 سال کی، اس دوران میں باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کا کیوں ساتھ چھوڑا؟ وہ اصل میں ہوا یہ کہ عمران خان صاحب جب ناکام ہو رہے تھے اپنے مطلب ٹینیور کے آخری دور میں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہے ملٹری پر بڑا پریشر آیا ہوا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے جو کچھ کہہ رہے تھے اس پر عمل پیرا، جیسا کہ ابھی آپ نے خود بھی کہا ہے، اس پر وہ کچھ کام کر نہیں سکے تھے، تو پریشر پڑ گیا۔ اور خاص طور پر ایک بہت بڑا پریشر یہ تھا، وہ جو بزدار صاحب تھے پنجاب میں، اور پنجاب بہت بڑا صوبہ تھا، تو بزدار صاحب اس کو چلا نہیں پا رہے تھے اور بار بار جو ہے وہ باجوہ صاحب پیغام دے رہے تھے ان کو کہ جناب یہ بزدار صاحب ہے، ان کا کچھ کریں، لیکن عمران خان صاحب اس پہ ٹس سے مس۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی نہیں جا رہی تھی۔ اب اس وقت وہ نہیں نبھا پا رہے تھے نا، آپ دیکھیں نا اس وقت وہ ناکامی سے دو چار تھے اور اس وجہ سے یہی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس وقت اور اس وقت کا کیا مطلب ہے کہ وہ تب نہیں نبھا پا رہے تھے، اب نبھا پائیں گے؟ نہیں، اب بھی مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ نبھا پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بڑے گمبھیر مسائل میں، اس کو کوئی ایک لیڈر یا بہت سے لیڈر مل کے بھی نہیں نبھا پا رہے۔ آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی جو ہے کوئی 11 سے 14 جماعتیں ہیں، وہ آپس میں مل کے جو ہے یہ مسائل حل نہیں کر پا رہے، تو عمران خان صاحب اکیلے کیسے کر پائیں گے؟ ایسا مجھے تو نہیں نظر آتا۔ ہاں، لوگ خوش فہمی کا شکار ہو، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو جس طرح کے ہم مسائل کا شکار ہیں، اس میں سب سیاستدانوں کو مل کے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنانا ہوگی، آپس میں مل بیٹھنا ہوگا۔ لیکن خان صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ چور ڈاکو ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اور بھائی سیاست میں جو ہے وہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب حرف آخر بنا لیتے ہیں، بعد میں انہیں یو ٹرن لینا پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو حرف آخر بنانے والی جو عمران خان صاحب کے اندر جو ایک مطلب سوچ ہے، میرا خیال ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاست کے جو داؤ پیچ ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی جو آپ کو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کیونکہ وہ جھکتے نہیں ہیں اور اس وجہ سے انہیں بعض اوقات اکثر اوقات جو ہے وہ یو ٹرن لینا پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل وہ جنرل باجوہ کو یہی بات ہے نا کہ اگر عمران خان جھک جائیں تو ملک کی کافی بہتری ہو سکتی ہے۔ نہیں، جھکنے کی بات نہیں ہے، یہ اس کو جھکنا نہیں کہتے، یہی تو غلط فہمی عمران خان صاحب کو ہے۔ یہ جھکنا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حالات کو کیسے نہیں، جھکنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ حالات کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا۔ ہاں جی، جب آپ نے دیکھے نا حالات کو آپ چیک کریں نا،
کہ آپ کے حالات کیا تقاضا کر رہے ہیں. بھئی اگر تو عمران خان صاحب کے بس میں ہوتا تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، وہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ کسی ایک لیڈر یا کسی ایک پارٹی کے بس کی بات ہی نہیں. آپ 100 الیکشن کرا دیں، کوئی میں کہتا ہوں 2/3 اکثریت کر کے آ جائے، لیکن وہ ان حالات کو سدھار نہیں پائے گا. وہ ان پاپولر ہوتا جائے گا. جیسے یہ یہ پی ڈی ایم والے ان پاپولر ہوئے، عمران خان صاحب پہلے آئے وہ ان پاپولر ہوئے، اس سے پہلے نون لیگ والے تھے وہ ان پاپولر ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان سبھی کو ان مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ان مسائل کو ہم حل کیسے کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ نے واقعی عمران خان کو دھوکہ دیا ہے؟ بقول عمران خان صاحب کے تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے مجھے دھوکہ دیا تھا. اور جنرل باجوہ نے صاحب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مونس الہی نے بھی کیا دھوکہ دیا تھا جنرل باجوہ نے عمران خان کو، جو عمران خان نے الزام لگایا کہ جنرل باجوہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ وہی دھوکہ یہی ہے کہ وہ بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی بات کر رہے تھے اور اندر خانہ نون لیگ کے ساتھ بھی وہ لگے ہوئے تھے. تو یہ اصل میں وہ دھوکہ تھا جس کی وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی دھوکہ دیا ہے. اصل میں عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ نے فل سپورٹ کیا تھا. آپ دیکھیں سینٹ کے الیکشنز ہوئے، اس میں بھی یعنی اپوزیشن سٹرونگ تھی سینٹ کے الیکشنز میں ان کے دور میں. تو باجوہ صاحب نے جو ہے وہ اس کو بھی سٹرونگ اپوزیشن کو بھی ہروا دیا، عمران خان کو جتوا دیا. تو کیا عمران خان صاحب کو یہ بات یاد نہیں ہے؟ تو مطلب ہر حوالے سے جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی. اور خود عمران خان صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ملٹری اور جو ہے سویلین حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، اکثر یہ کہا کرتے تھے. پھر عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کی تعریف میں بڑی حمد و ستائش بھی کی ہوئی ہے. آپ ذرا وہ ویڈیوز دیکھیں، وہ چینلز پر چل رہی ہیں، اس میں وہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ ایک بڑے ڈیموکریٹک جنرل ہیں. جی بالکل، ہمیں تو یہ بات کا پتہ ہے، لیکن میں نے آپ کے ساتھ بات اس لیے آپ سے یہ سوالات کیے کہ تاکہ ہماری ناظرین کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں. یہ دیکھیں نا، یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اصل میں میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس وقت کہنا چاہیے تھا نا جب وہ دھوکہ دے رہے تھے، اس وقت انہوں نے زبان کیوں بند رکھی؟ یعنی اب وہ پولیٹیکل جو ہے نا مینیپولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. یہ مینیپولیٹ نہیں کرنا چاہیے. اصل میں جب آپ کو مسئلہ درپیش تھا اور اس وقت باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے بھی تھے، تو باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے نا، اس وقت بات کرتے کہ باجوہ صاحب مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، تاکہ بات کچھ سمجھ میں بھی آتی. اب اس کا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الزام لگایا، میں یہ کہہ رہا ہوں ٹائمنگ غلط ہے. آپ دیکھیں نا، آپ اس وقت بات کرتے تو اس کی ویلیو کچھ اور ہونی تھی. اب آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ناکام ہو کہ دوسروں پہ ملبہ ڈال رہے ہیں. اب تو یہی ہوگا نا، اپنی ناکامی کا ملبہ آپ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. اچھا، ان لوگوں پہ ڈال رہے ہیں جنہوں نے آپ کو 100% جا کے سپورٹ کیا، اور نواز شریف جیسے لیڈر کو انہوں نے نکلوا دیا یہاں سے. آپ دیکھیں نا، نواز شریف یہاں بیٹھے تھے، کوئی عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ نواز شریف کو نکالیں یہاں سے، نکال دیا. یعنی ہر طرح سے آپ کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو اب اس وقت کہتے ہیں نا کہ یہ بات غلط ہے. اب آج مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، وائی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ یعنی لوگوں کو یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ آپ اس وقت معصوم بچے تھے، آپ چھوٹے بچے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. اب آپ کے آ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جب چڑیا چگ گئی کھیت. مطلب یہ رویہ جو ہوتا ہے یہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائیڈ ہو نہیں سکتا. ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کسی طرح سے. عمران خان اب اپنی غلطیوں کا اعتراف کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح سے جو وہ ایک پیج تھا ملٹری کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے، پھر وہ ختم ہوا ان کا ملٹری کے ساتھ، اور پھر ملٹری نے یہ پالیسی بنا لی کہ ہم نے جو ہے اے پولیٹیکل رہنا ہے. تو اب صاحب ظاہر ہے اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دوسروں پہ ملبہ ڈال کے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. سیاست دانوں کو اپنے جو ناکامیاں ہوتی ہیں وہ ماننی چاہیے، برملا ماننی چاہیے اور ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ ملبہ دوسروں پہ ڈال دوں. مثلا ناکام میں ہوا ہوں اور میں اپنا ملبہ آپ پہ ڈال دوں. بھئی کیوں، وائی؟ اگر آپ مجھے سپورٹ کر رہی ہیں، مجھے پوری طرح سے آپ حمایت دے رہی ہیں، اور آپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے مجھے سپورٹ کر رکھا ہو، تو اب میں کچھ نہیں کر سکا تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والی بات ہو گئی. تو میں جو آپ کا سارا ملبہ جو ہے اپنا جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈال دوں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہمارے سیاست دانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا. اور ایک اور بات، بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اب سیاست دانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، چھوڑ دیں یہ بیساکھیاں. آپ ہمیشہ بیساکھیوں کے سہارے چلنے کے عادی ہو چکے ہیں، عمران خان سمیت.
یہ سارے جو سیاستدان ہیں یہ اسی بیساکھیوں سے آئے ہیں. نواز شریف بھی اسی بیساکھیوں سے آئے تھے, زرداری صاحب بھی اسی بیساکھیوں سے آئے تھے, اور اس سے پہلے والے بھی بیساکھیاں استعمال آپ یہ کرتے بتائیں ہیں. اب ملک کا کیا حال ہے, کیا ملک کے صورتحال آگے تبدیل ہو سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ تبدیل ہونا تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے کہ جب تک سیاستدان سدھریں گے نہیں, ہمارے سیاستدان سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کو سدھارنے والا ملک میں کوئی آئے گا؟ نہیں, سدھارنے والا تو کوئی نہیں آئے گا. وہ تو آپ چھوڑ دیں کہ اوپر سے کوئی مسیحا اترے گا. مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آئے گا وہ صرف ملک کو لوٹنے کے لیے آئے گا. دیکھیں نا, اصل میں یہ دیکھیں, جب تک لوگ صحیح نہیں ہوں گے. اب تک دیکھا تو یہی جا رہا ہے نا, جو بھی آیا اس نے ملک کو لوٹا ہی ہے. وہ تو ہے, ایسا ہے کہ لوٹا تو ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک عام لوگ نہیں بدلیں گے. ہمارے ہاں نا عام لوگ بھی جو ہیں وہ اسی روش کا شکار ہو چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے سیاستدان جو ہے وہ بیساکھیاں استعمال کرتے ہیں, اور بیساکھیوں کو استعمال کر کے جب وہ بیساکھیاں ہٹ جاتی ہیں تو پھر انہی کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب جب گئے تو انہوں نے بھی تو انہی کو ہی برا بھلا کہا تھا نا. اب یہ عمران خان صاحب جب گئے یہ بھی انہی کو برا بھلا کہہ رہے. او بھائی, یہ بیساکھیاں چھوڑ دیں, آپ عوام پر بھروسہ کریں, عوام کی طاقت کے ساتھ آئیں, کسی کی بیساکھیاں نہ لے کے آئیں کیونکہ بعد میں آپ کو ان کو برا بھلا کہنا پڑ جائے. تو آپ عوام سے گئے, عوام ہی جو ہے آپ کو ووٹ دے, آپ اس کے مطابق آئے تو پھر ہی کہیں جا کے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں نا. تو اگر آپ بیساکھیوں کو ہی لے کے پھرتے رہیں گے تو پھر حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں. حالات بہتر ہونے کے لیے آپ کو, اور عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے. یہ عام لوگ جو ہیں یہ بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور عجیب و غریب قسم کے نعرے لگانے کے والے کی بھی. اور بھائی پرفارمنس دیکھیں, آپ عام لوگوں کو پرفارمنس دیکھنی چاہیے. چھوڑیں, اب کوئی لیڈرشپ والا دور نہیں ہے, یہ اب دور چلے گئے ہیں. اب جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اپنی جو قیادت ہے, جس علاقے میں آپ رہتے ہیں, کیا وہ واقعی پرفارم کر رہے ہیں. اگر وہ پرفارم کر رہے ہیں تو انہیں ووٹ دیں, پارٹیوں کو بھی چھوڑ دیں. یہ پارٹی ہے جی یہ تقدیر بدلے گی, یہ پارٹی ہے یہ کرے گی, ایسا کچھ نہیں ہونے والا, نہ آج تک ایسا ہوا بھی نہیں ہے. تو بھائی اب آپ یہ دیکھیں پرفارمنس بیس ہو جائیں, یہ برادریاں یہ فلاں چیزیں چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر ووٹ نہ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹ آپ کے اس کے درمیان میں ہے, اگر وہ پرفارم کرے, وہ خاص کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے, نون لیگ کا ہے, پی 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 کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے, آپ پارٹیوں کو سے بھی مبرہ ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ بھائی وہ جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ جس بھی پارٹی کا, کیا وہ پرفارم کر سکتا ہے, کیا آپ کے نزدیک وہ اچھا لیڈر ہے. اگر وہ ہے تو اب یہ مقامی جو لیڈرشپ ہے نا, اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے ایک اور کرنے کی ضرورت ہے جو ہم یہاں کام نہیں کر رہے, اور وہ ہے بلدیاتی. مستقبل میں سول ملٹری کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ تو وہ تو ابھی نظر آ رہے ہیں. ابھی جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں جو اس وقت عاصم منیر صاحب, آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہی وہ جو اے پولیٹیکل ہونے والی جو موومنٹ ہے, کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی شروع کی تھی. وہ اصل میں فوج کا جو سیاسی کردار ہے اس کے بالکل حق میں نہیں ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی یہ کوشش پوری کریں گے کہ فوج جو ہے وہ غیر سیاسی رہے. تو ہونا بھی چاہیے, فوج کو جو ہے سیاست میں ویسے بھی نہیں آنا چاہیے, یہ حقیقت بات ہے. فوج کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے, اپنے جو ہے ان کے معاملات وہ دیکھنے چاہیے, اس میں نہیں آنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں, فوج کا تعلق بھی نہیں ہوتا سیاست سے, یہ بات درست ہے. عمران خان صاحب کو اب سمجھ آ رہی ہے, ان کو پہلے سمجھ آنی چاہیے تھی نا. اب مطلب یہ میں وہی ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ مار کھا جاتے ہیں پھر آپ سیدھے ہو جاتے ہیں. بھائی شروع سے ہی کہا کریں کہ ہم نے فوج کے طاقت میں نہیں آنا, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں استعمال کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ کوشش کرے گی, کیونکہ اس دوران میں بار بار جب بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پالیٹکس میں مداخلت کی تو حالات خراب ہی ہوئے ہیں. آپ ذرا ماضی میں بھی آپ دیکھیں, ایوب خان صاحب کا دور دیکھیں. آپ کو پتہ ہے ایوب خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کہ ان کے خلاف ایک پوری موومنٹ چل پڑی تھی, نوجوانوں کی موومنٹ چل پڑی تھی. پھر اس کے بعد آپ جنرل یحییٰ خان کو دیکھیں, پاکستان ہی جو ہے وہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. پھر اس کے بعد ضیاء الحق کو دیکھیں, ضیاء الحق کے تو کارنامے ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ وہ جو جہاد کرایا تھا وہ بعد میں دہشت گرد ہوئے. پھر مشرف صاحب آئے, انہوں نے ان کو جہادیوں کو دہشت گرد قرار دے دیا. یعنی کہ ملک کا کام تب سے خراب ہو رہا ہے جب سے ضیاء صاحب آئے تھے. نہیں, اس سے پہلے سے خراب ہو گئے, کہ جب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فوج کو ملٹری کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے, اور یہ بات انہوں نے اب فیصلہ درست کیا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں نا, اب انہوں نے جب عمران خان صاحب کا ساتھ دیا یا نواز شریف کا, چلے ہم نواز شریف سے شروع کر لیتے ہیں. بھائی نواز شریف کا جب ساتھ دیا تو نواز شریف کے جب وہ مخالف ہوئے تو اس وقت نواز شریف نے ان کو کیا کہا, آپ دیکھ لیں وہ موجود ہے.
اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے رہے. عمران خان جب نکلے تو انہوں نے کیا کہا ان کو, تو پھر سننا تو انہیں کو پڑتی ہے نا. تو مطلب یہ بات ایسا کام ہی نہ کریں کہ جس سے یعنی کہ ڈنڈی دونوں پارٹیوں نے اسی کو ماری ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے نا یہی لانے والے ہیں. اب بات تو یہ ہے نا, اب یہ تصور ختم ہونا چاہیے کہ سیاستدانوں کو جو ہے فوج لاتی ہے. یہ بات یہ تصور نہیں ہونا چاہیے اب ہماری پالیٹکس میں. اور میرا خیال ہے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اس پالیسی پر عمل کریں گے, اگرچہ میں یہ بھی جانتا ہوں 100% ممکن نہیں ہے. میں کوئی اس میں بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں, کیونکہ وہ بار بار یہ جو سیاستدان ہے نا ہمارے, یہ بار بار ان کو کھینچتے ہیں, کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں. یہ ابھی مجھے لگتا ہے فیڈر ہے ان کے منہ میں, یہ بار بار ان کو کھینچیں گے. عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا جو فیڈر ہے وہ کب ان کے منہ سے باہر نکلے گا. جی یہی فیڈر تو میں جو ابھی بات کر رہا ہوں, یہ فیڈر نکالیں. بڑے بچے ہوں, اب بڑے بنے, سمجھدار بنے, بالغ بنے, میچور بنے. اب آپ کسی بیساکھیوں کے سہارے میں نہ فیڈر نہ لیں منہ میں. اور عوام کو آپ جو ہے, آپ عوام کو جب تک ہماری اس عوام کو جو بدقسمت عوام میں کہوں گا, کیونکہ مسئلے حل ہی نہیں ہو پا رہے, تو جب تک آپ عوام کی طاقت کو اپنے ساتھ نہیں لگائیں گے اس وقت تک کوئی مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے. تو یہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اب ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنی ہوسٹ سامیہ راجپوت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.